فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نکلیں گے، ہم فلاں کریں گے، قنوت نازلہ، یہ سب تو ہے ایک طرف، لیکن اصل مدد ہونی ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ مدد ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام درگاہوں کو مٹاؤ۔ عوام کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہموں کیا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا، ارے بھائی شرک کو کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ مولانا طارق جمیل ہو، مولانا سجاد نعمانی ہو، مطلب بڑے بڑے لوگ آج تک ایک لفظ نہیں کھولے کہ شرک کو مٹانا ہے، اس واسطے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، نہیں بول رہے، کوئی نہیں بول رہا۔ کاش کہ میری آواز اللہ ان تک پہنچائے کہ کم از کم امت کو اب تو صحیح رہنمائی کرے، ڈھکوسلے چھوڑ کر، اب کم از کم اتنا تو اب تو کہیں کہ لوگوں یہ پوری مصیبتیں تو شرک کی وجہ سے ہیں۔ نہیں، اصل معاملہ ہے کہ یہ تمام جھٹکے کیوں لگتے ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہو، نکلو بدلو، توحید آئے گی تو مسائل سالف ہوں گے۔ میرا ایک پورا خطبہ گزشتہ کا میں نے کیا ریکارڈ کروایا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس پر میں نے پورے ایویڈنس کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ دیکھو آج فلسطین کے لیے یہ کرو، دعائیں کرو، فلاں کرو، فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نکلیں گے، ہم فلاں کریں گے، قنوت نازلہ، یہ سب تو ہے ایک طرف، لیکن اصل مدد ہونی ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ مدد ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام درگاہوں کو مٹاؤ۔ کوئی ایک بڑا بھی یہ پیغام نہیں دے رہا ہے۔ یہی تو افسوس کی بات ہے میری۔ بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے دینی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے جامعہ، بڑے بڑے علوم، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، لیکن کسی نے امت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ مسلمانوں سنو، یہ بربادی جو کچھ بھی ہو رہی ہے، آج فلسطین پہ حملہ ہے، کل آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ، پرسوں آگے بڑھ کے کعبۃ اللہ کو بھی ڈھائے گا ایک حبشی، تو کیوں ہوگا یہ سب کچھ؟ یاد رکھو تمہارے شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، تم درگاہوں کو مٹا دو، تم ولی اللہ کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ کوئی کھل کے نہیں کہتا ہے۔ کیوں چاپلوسی؟ کیوں ڈوغلا بازی؟ کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ عوام کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہموں کیا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا، ارے بھائی شرک کو کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ مولانا طارق جمیل ہو، مولانا سجاد نعمانی ہو، مطلب بڑے بڑے لوگ آج تک ایک لفظ نہیں کھولے کہ شرک کو مٹانا ہے، اس واسطے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، نہیں بول رہے، کوئی نہیں بول رہے۔ کاش کہ میری آواز اللہ ان تک پہنچائے کہ کم از کم امت کو اب تو صحیح رہنمائی کرے، ڈھکوسلے چھوڑ کر، اب کم از کم اتنا تو اب تو کہیں کہ لوگوں یہ پوری مصیبتیں تو شرک کی وجہ سے آئی، کیونکہ اللہ کبھی کسی قوم کو مٹایا ہی نہیں جو توحید پہ تھی۔ مجھے ثابت کر کے بتاؤ۔ فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی۔ میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے، لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، حقیقتاً اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے بچوں کے، ان کی عورتوں کے کپڑے دیکھو، برقع ہے وہاں پر، لباس وہ ہے نہیں، ویسٹرن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی۔ غلطی نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے دیکھو۔ اصل اسلام ہوتا، اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ۔ ایک ہی گارنٹی ہے، اللہ نے اس تو نابود نہیں کرے گا وہ ملک کو جس میں توحید ہو، لاکھ ہو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں اس ملک میں جس میں شرک ہو۔ یاد رکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس شرک ہے،
اور ہم ہیں کہ ادھر ادھر کے سوراخ کیا کر رہے ہیں بن کر، اصل جو مین سوراخ ہے اسے تو بند نہیں کر رہے ہیں، اور نل چلا رہے ہیں، پانی بھرتا نہیں، کہاں سے بھرے گا بے وقوف، تو نے تو الٹا جگ رکھ کے نل چلایا ہے۔ شرک کو مٹاؤ۔ فلسطین کا مسئلہ نہیں، جب دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ، ایک اللہ کی سنو، ایک اللہ سے عبادت کرو، سب کے سب مخلوق ہیں، سوائے رب ہے جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب یہ پڑھنے والے، یہ سننے والے، جسے قرآن اللہ نے دیا ہو، نبی دیا ہو، ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، دوسروں کو پکارے، یا قادر، یا خواجہ، یا جیلانی، یا غریب نواز، یا بندے نواز، یا فلاں یا فلاں، پھر تو اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ مشرک کی کوئی ویلیو نہیں، اولئک ھم شر البریہ، گٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے کو بھی کوئی عزت ہے، لیکن مشرک کو وہ بھی عزت نہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ سورہ بینہ اٹھا کے پڑھو، جاؤ جا کے سورہ بینہ اٹھا کے پڑھو۔ اولئک ھم شر البریہ فرمایا، سب سے بدترین مخلوق مشرک ہے، سب سے بہترین مخلوق اولئک ھم خیر البریہ۔ کون؟ اہل توحید۔ مسئلہ اس کا یہاں اٹکا ہوا ہے میرے بھائیو، اصل توحید کو اختیار کرو، مہدی کا انتظار نہیں، توحید کے لیے کٹ مرو، جان بھی دینا ہو تو دے دو۔ کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔